عزیز مسرور احمد دارالعلوم جنوبی ربوہ سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ سحری اور افطاری کے اوقات میں کس قدر لچک یا سختی پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے اپنے متبعین کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الدین یسرن، دین تو آسانی کا نام ہے۔ خود روزوں کے ضمن میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے جو سحری اور افطاری ہے، اس میں دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات، آپ کی سنت اور آپ کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات، جو سنت ہمیں ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ سحری کھاتے وقت آخری وقت تک اس سے سہولت اٹھائی جائے، اور سحری کھانے میں یہ نہیں کہ پہلے شروع میں سحری کھا کے اور پھر آرام کی دیر تک انتظار کیا جائے کہ کب سحری بند ہوتی ہے، بلکہ سحری کو آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ارشاد فرمایا۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال جو ہیں، بلال کی اذان پہ سحری کھانا بند نہ کر دیا کرو۔ حضرت بلال اصل میں کچھ پہلے وقت میں اذان دے دیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں، ان کی اذان پہ سحری کھانا بند کیا کرو۔ اس کی توجیحات بعض نے یہ کیا کہ حضرت بلال کی اذان دراصل لوگوں کو جگانے کے لیے بھی ہوتی تھی کہ اٹھ کے سحری کھا لو، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت بلال پہلے آ کے اذان دے دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم جو ابن مکتوم جو ہیں، وہ لوگ آ کے بتاتے تھے کہ اب روشنی ہونے والی ہے یا سحری ختم ہو رہی ہے، تو تب وہ اذان دیتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو تو تمہارے برتن میں جو کھانا ہے اگر اذان ہو جائے تو اسے چھوڑ نہ دیا کرو، بلکہ اسے مکمل کر لیا کرو۔ اب افطاری کے متعلق اب دوسری سہولت دی کہ سحری کو کہا کہ جتنی دیر تک اسے تاخیر میں لے جاؤ بہتر ہے، اور افطاری کے متعلق فرمایا کہ اس میں جلدی کرو، اور فرمایا کہ لوگ اس وقت تک نیکی اور بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں، جو ہی سورج غروب ہو افطاری کر لی جائے۔ اور فرمایا کہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کیا کرتے تھے، تم نہ کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی پہلے بھی ایک پروگرام میں آ چکا کہ حضور نے سفر میں تھے تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو کسی ساتھی کو کہا کہ افطاری کا سامان تیار کیا جائے۔ اس نے کہا حضور کچھ شام اور ہو لے، تو حضور نے پھر فرمایا، تو اس نے کہا کہ حضور ابھی تو روشنی ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم افطاری کا سامان تیار کرو، اور پھر فرمایا کہ جب اس طرف اندھیرا ہو جائے تو اس وقت افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے۔ اسی سنت کے تابع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق، آپ کے روحانی فرزند جو اس زمانے میں تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں مبعوث کیا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیروی پر چلتے ہوئے آپ نے بھی یہی طریقہ کار اختیار فرمایا، اور مختلف سیرت کی کتابوں میں اس بارے میں ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں۔ جو لوگ قادیان میں آ کر رہے، اس میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اور ان کی اہلیہ آئیں، وہ بھی تو مختلف واقعات ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سحری کا اہتمام تھا، اور حضور نے وہ سحری پیش کرتے رہے اور لوگوں کو کہتے رہے جو مہمان تھے کہ اذان ہونے پر بھی فرمایا کہ اذان جلدی دے دیتے، اذان دینے والے نے اذان جلدی دے دی، ابھی وقت ہے، ابھی جو سفیدی اور اندھیرے کا جو فرق ہے ابھی وہ واضح نہیں ہوا، اس لیے آپ کھاتے رہیں۔ اور قادیان کے متعلق حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بعض وقت وہاں پہ پہلے وقت میں اذان ہو جاتی تھی، سحری جو ہی ابھی سحری کا وقت شروع ہی ہوتا تھا تو اذان ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات بے احتیاطی میں مؤذن جو ہے کچھ دیر پہلے بھی اذان دے دیتا تھا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی سنت میں یہی طریق تھا کہ مہمانوں کو کہتے تھے کہ ابھی اذان ہوتے ہی چھوڑنے کا نہیں کہتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ ابھی آپ کھاتے رہیں، ابھی وقت ہے، ابھی سحری بند نہیں ہوئی۔
تو یہ اس میں لچک بہرحال موجود ہے کہ افطاری میں یہ فرمایا کہ اسے جلدی کرو، اور سحری کے متعلق یہ فرمایا کہ اسے جتنا آخری وقت تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اور بعض اوقات حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ تہجد کے بعد اپنی سحری کھایا کرتے تھے، وہی آخری وقت ہے۔ تو یہی اس میں لچک ہے، اس میں یہ نہیں کہ ادھر سے اذان ہوئی اور وہیں پہ چھوڑ دو، بڑا واضح جس کا میں نے ذکر کیا کہ آنسل فرمایا کہ جو پلیٹ میں سالن ہے، کھانا ہے، اس کو ختم کر لو، تو یہ لچک موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔